بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں جو دعا نکلتی ہے وہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے، سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دربار غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا ایک نابینا شخص کھڑا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، اور وہ نابینا تھا۔ یا اللہ تیرے اس مقبول بندے کے صدقے میری روشنی واپس کر دے، میری آنکھیں واپس کر دے، مجھے میری آنکھ دے دے، اس طرح کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آدمی کو دیکھا تو آپ ان کے قریب پہنچے اور پہنچ کر آپ نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، کتنے سال تک آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ صدا یہاں لگا رہے ہیں؟ کبھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ سے کہہ رہے ہیں، کبھی درگاہ کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، بتائیں آپ کتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا، کافی عرصے سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری سن نہیں رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو رضا اللہ، تو جب اس آدمی نے ایسا کہا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو، آپ مجھے جانتے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سلطان ہوں، میں سلطان ہوں، اور ابھی میں اس دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میری واپسی تک اگر آپ کو آنکھیں نہیں ملی تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنا حیرت ہو گیا، یا اللہ پہلے تو آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو گردن کی بات آ گئی، اب تو پورا وجود مٹا دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی۔ پہلے آنکھ ہی چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی گئی تھی، اب تو گردن کی بات آ گئی ہے، سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ پریشان ہو گیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے، تشریف لے گئے، حاضری کے لیے آپ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آدمی رونے لگا، چیخنے لگا، گڑ گڑانے لگا، پروردگار اب تو میری آنکھیں واپس کر دے، میری جان کی بات آ گئی ہے، میری جان کا مسئلہ ہے، پروردگار میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہت رونے لگا، چیخنے لگا، کبھی کپڑا پھاڑ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سپاہی کھڑے ہیں، بھاگ نہیں سکتا ہے، بھاگنے نہیں دیں گے، یہیں پہ کھڑے ہو کر دعا کر جب تک سلطان واپس نہیں آتے ہیں۔ اس آدمی نے بڑی کوشش کی، بڑی کوششیں کی، اب جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا ہے، پروردگار ہی کی بارگاہ میں مجھے التجائیں کرنی ہے، اس مقبول بندے کے صدقے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اب جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا نا، دل سے گڑ گڑانے لگا، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا، پروردگار میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، یا اللہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ اس طرح سے دعائیں کرنے لگا، سجدہ ریز ہو کر، گڑ گڑا کر، آنکھوں سے آنسو نکال کر جب دعا رب کی بارگاہ میں مانگی گئی، جب آنکھیں کھولتا ہے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، سبحان اللہ، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ ہائے ہائے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ واپس آئے، آپ نے پوچھا آنکھیں ملی؟ ہاں مل گئی ہیں، ہاں آنکھیں مل گئی ہے، میری جان بخش دیں، آنکھیں مل گئی ہے، روشنی واپس آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ دعا مانگ تو رہے تھے مگر قبول کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اور آج تم نے میرے جانے تک اور واپس آنے تک دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، آنکھیں مل گئی تجھے، روشنی واپس آ گئی، کیا راز ہے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اتنے عرصے سے دعا مانگ تو رہا تھا، صرف ہاتھوں کو بلند کیے، ہاتھوں کو دراز کیے، الفاظ ادا کر رہے تھے، رٹی رٹائے ہوئے الفاظ، بڑے بڑے لہجے، بڑے بڑے انداز، بڑے بڑے الفاظ رب کی بارگاہ میں صدائیں لگا رہے تھے، دل سے دعا نہیں نکل رہی تھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا تھا، ہاتھ ہی اٹھے تھے اتنے عرصے سے، لیکن جب جان کی بات آئی، جب گردن کی بات آئی تو تیرا پورا وجود دعا بن گیا۔ جب پورا وجود دعا بنتا ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آج ہم دعا تو مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہم فریاد کر تو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس
وہ انداز نہیں ہے، ہمارے پاس دل سے وہ باتیں نہیں نکلتی ہے، دل سے جملے نہیں نکلتی ہیں، آنکھوں سے بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں جو دعا نکلتی ہے وہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کر رب کو پکارو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کو کتنی تشفی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی رب کی بارگاہ میں پکار کے دیکھو تو صحیح کہ کبھی رب کو رات کی تنہائی میں اٹھ کر دل سے اور آنکھوں میں آنسو لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میرے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، میرے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ارے دنیا والوں کو اپنی حالات بتانی نہیں ہے، حالات اس کو بتاؤ جو پالن ہار ہے، جو دونوں جہاں کے خالق کائنات ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں جب دل کے جملے بتاؤ گے، اللہ تمہارے مسئلے حل فرما دے گا، سارے بگڑے کام بن جایا کریں گے۔ تو دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جب دل سے بات نکلتی ہے، بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں جو دعا نکلتی ہے وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کر دیجئے گا، ہے نا، اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان تک یہ باتیں پہنچتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کی توفیق عطا کرے۔